نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر آئے اذ جاءتکم جنود جب آئے تمہارے پاس لشکر فارسلنا علیہم پس ہم نے بھیجی ان پر ریحاً تند ہوا وجنودا لم تروہا اور ایسے لشکر جنہیں آپ نے نہ دیکھا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے اِذْ جَاءُوكُمْ جب وہ آئے تمہارے پاس من فوقکم تمہارے اوپر سے ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب آنکھیں پھر گئیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور پہنچ گئے دل گلے کو حلق کو وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا اور گمان کرتے تھے تم اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان ہنالک ابتلی المؤمنون وہاں آزمائے گئے ایمان والے وزلزلوا زلزالا شدیدا اور ہلائے گئے بہت سختی کے ساتھ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب منافق کہتے تھے والذین فی قلوبہم مرض اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے دھوکے کے نعوذ باللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ الاحزاب کا دوسرا رکوع
آیت نمبر 9، 10، 11 اور 12 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ احزاب کے شروع میں فرمایا کہ بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اس پر بطور دلیل کے سورۃ الاحزاب میں جنگ احزاب کا واقعہ ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ جنگ احزاب کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسی موقع پر خندق بھی کھودی گئی۔ واقعہ اس کا یہ ہے کہ 5 ہجری میں جب بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، اور بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا ان کو بھی سزا مل گئی اور جلا وطن کر دیا گیا، تو تقریباً سال ڈیڑھ حالات بہتر رہے۔ لیکن یہودی چونکہ یہ سانپ اور بچھوؤں کی نسل ہے، یہ ایذا دیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ انہیں جو خیبر میں جا کر آباد ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ایک وفد کو بھیجا مشرکین مکہ کے پاس، اور ان کو تیار کیا کہ مدینہ پر حملہ کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے ہو کر دیگر قبائل کے پاس، غطفان کے پاس گئے، حوازن کے پاس گئے، اس کے علاوہ جو قبائل چھوٹے موٹے تھے سب کے پاس گئے، اور ایک ایک قبیلے سے جا کر منت کی کہ دیکھو مسلمانوں کو یوں نہ بڑھنے دو، ان کی طاقت کو آگے نہ پھیلنے دو، ورنہ یہ ہم سب کے لیے خطرہ ہوں گے۔ ہمارے جو اختلافات ہیں آپس میں وہ معمولی ہیں، مسلمان ایک نیا گروہ بہت بڑا مضبوط بن رہا ہے، ان کو دباؤ۔ بہرحال انہوں نے دیگر قبائل کو بھی جنگ پر آمادہ کر لیا، اور 5 ہجری میں ہر طرف سے قبیلے کفار کے اکٹھے ہوئے اور مدینہ پر چڑھ دوڑے، اور کم و بیش 12,000 کا لشکر جمع ہوا جو مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ اور اس وقت مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 4,000 تھی۔ 12,000 کا لشکر پھر جب وہ شہر کے اوپر حملہ آور ہو جائے، جہاں پر بچے ہیں، گھر ہیں، عورتیں ہیں، آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کتنا مشکل وقت تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اس طرح کفار سارے اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے لیے صحابہ کرام کو جمع فرمایا، مشورہ ہوا، تو اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، تینوں جانب تو پہاڑ ہیں، ایک جانب شمال کی ہے جہاں پر ہم خندق کھود لیں تو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ وہ اچانک مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ بیچ میں خندق ہوگی۔ اب اگر وہ خندق کے اندر گھستے ہیں تو اوپر سے حملہ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور اگر وہ خندق کے پار رہتے ہیں تو روکنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی، اور خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب خندق کھودی گئی تو اس وقت بڑے عجیب حالات تھے صحابہ کرام کے، سردی شدید تھی اور بھوک بھی شدید تھی، اور کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، پہننے کے لیے کوئی ڈھنگ کا لباس بھی نہ تھا۔ سردی سے صحابہ کرام ٹھٹھر رہے تھے، اور ادھر جناب دشمن کا یہ خوف مسلط ہوا، اور ادھر خندق کھودنے کی ڈیوٹی لگ گئی۔ چنانچہ اس بھوک کے عالم میں اور اس فقر کے عالم میں، شدید سردی کے موسم میں صحابہ کرام نے خندقیں کھودنا شروع کر دی، اور زبان پر یہ اشعار تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں
جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے کہ جہاد میں اس وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے جب تک جسم میں زندگی کی ایک رمق بھی باقی رہے گی، تو کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ خندق کھودنے والوں میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل، آپ بھی سر پر تگاریاں اور مٹی اٹھا کر پھینکنے کے لیے جاتے، اور آپ جواب میں یہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، تو انصار کی بھی مغفرت فرما، مہاجرین کو بھی معاف فرما۔ آپ یوں دعائیں دیتے۔ بہرحال بھوک کی شدت میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک اتنی شدید ہے کمر سیدھی نہیں ہوتی، جب بھوک زیادہ ہوتی ہے نا بندہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، اور میں نے تو پتھر باندھ لیے تاکہ کوئی سہارا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو ایک پتھر باندھا ہے، تیرے نبی نے تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ وہ وقت تھا جب مسلمان بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑی مشقت کے ساتھ لگے ہوئے تھے، بہت آزمائش تھی۔ اسی موقع پر وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے، جو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کئی مرتبہ، خصوصاً سیرت کے دروس میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں، تو آنکھیں بھر آئی، برداشت نہ کیا، گھر چلے گئے اور اہلیہ سے کہا اگر کھانے کی کوئی چیز بھی ہو تو چھپا کر بچا کر نہ رکھنا، میں نے اللہ کے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے دیکھے ہیں۔ اہلیہ نے کہا یہ تھوڑے سے جو پڑے ہیں اور تو کچھ نہیں، تو میں جلدی سے چکی چلاؤ اور ان کا آٹا پیسو۔ ادھر جو کا آٹا پیسنے لگی، اور ایک بکری کا کوئی چھوٹا سا بچہ یا پٹھورا تھا، اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ذبح فرما دیا، اور یہ گوشت تیار کرنے لگے اور بیوی روٹیاں تیار کرنے لگی۔ چنانچہ وہ روٹیاں تیار کر چکی اور انہوں نے سالن تیار کر لیا، 8-10 بندوں کا کھانا، چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، تیار ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوڑ کر آئے اور آہستہ سے کہا یا رسول اللہ کھانا تو تھوڑا ہے، 8-10 بندے ہیں، 12 بندے 15 کھا لیں گے، تو آپ ایسے کریں خود تشریف لے آئیں اور 8-10 بندے اور بھی ساتھ لے آئیں، ہمارے گھر میں اتنا کھانا موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اس وقت خندق کھودنے والے تقریباً 1000 آدمی تھے جو خندق کھود رہے تھے، کچھ زیادہ کچھ کم ہوں گے لیکن تقریباً 1000 آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 بندوں کو لے جاؤں اور باقی پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہوں، ان کا کیا قصور ہے؟ اگر اللہ 10 بندوں کو کھلا سکتا ہے تو وہ 1000 کو بھی کھلا سکتا ہے۔ آپ نے اللہ کے عرش کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ رزق تو دینے والی تیری ہی ذات ہے۔ پھر آپ خندق سے باہر نکلے، ہاتھ چھاڑے اور اعلان کیا خندق والو تم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے۔ تو جابر کہتے ہیں میرا تو تراہ نکل گیا، کھانا ہے ہمارے گھر میں 10 بندوں کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی۔ آپ نے فرمایا جابر جب تک میں نہ ہوں نا کھانا شروع نہیں کرنا۔ حضرت جابر کہتا ہے میں تو بھاگا ہوا اہلیہ کے پاس آیا کہ مسئلہ تو بڑا خراب ہو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو دعوت دے دی ہے۔ اہلیہ بھی بڑی ایمان والی تھی، اس نے کہا تو نے بتایا نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں کھانا تھوڑا ہے؟ کہا جی میں نے تو بتایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دے دی سب کو۔ فرمایا ہم نے تو دعوت دی تھی 8-10 بندوں کو، ہم وہ کھانا حضور کے آگے رکھ دیں گے، باقی حضور جانے اور حضور کا رب جانے، جو ہم نے تیار کیا وہ پیش کر دیں گے، دیگر باتوں میں مداخلت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایک تو اپنی لعاب دہن اس سالن کے اندر ملائی، اور میرے نبی کی لعاب کی بھی کیا بات ہے، کڑوے کنویں میں ڈالی تو کنواں میٹھا ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دکھتی ہوئی آنکھوں پر لگائی تو دکھتی ہوئی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ جابر کے سالن کے اندر ملایا تو 1000 کا 10 کا کھانا 1000 کو پورا ہو گیا، اور ابو بکر کی ایڑی پر لگائی، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ملائی اور پھر کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے اللہ
تیرا نام بڑی برکت والا ہے۔ حضرت جابر فرماتے 10 بندے آ کر کھانا کھاتے تھے اور اٹھ کر چلے جاتے تھے، پورا لشکر اسلام کھانا کھا کر چلا گیا، واللہ ما نقص منہا قطرۃ واحدہ، اللہ کی قسم جو سالن میں نے تیار کیا تھا اس سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، سبحان اللہ، اسی طرح ہانڈی بھری ہوئی پڑی ہوئی ہے جناب۔ اس کے علاوہ اور بھی اس موقع پر کئی واقعہ، ایک صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ ایک بہت بڑا پتھر آ گیا ہے، وہ کدال سے مار رہے ہیں، وہ ٹوٹتا نہیں ہے اور بڑی پریشانی ہے، آپ سے مجھے بتاؤ۔ حضور گیا اور ایک ہی کدال ماری تو ریزہ ریزہ ہو گیا، ریت کی طرح ہو گیا۔ بہرحال یہ خندق کھودی گئی، اب مشرکین لشکر لے کر آئے، ان کے ساتھ یہودی بھی ہیں، ان کے ساتھ حوازن کے قبیلے بھی ہیں، غطفان کے قبیلوں کا بہت بڑا لشکر ہے، وہ بھی لے کر آئے ہوئی ہیں، اور یہ سارے لشکر ملا کر تقریباً 12,000 کا لشکر بن جاتا ہے۔ کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، مدینہ کے اوپر والے راستے سے آ رہا ہے، نیچے والے راستے سے آ رہا ہے، دشمن ہر طرف سے حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ اور انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور پھر جب حملے کے لیے آگے بڑھے آ کر حیران رہ گئے کہ یہاں تو خندق کھودی ہوئی ہے۔ عرب نے یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا، کہنے لگے جنگیں تو ہم نے بڑی لڑی ہیں، ایسی چال ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ آگے خندق کھودی ہوئی ہو۔ اب وہ جناب رک گئے، اب خندق پار کیسے کریں؟ ادھر مسلمان کھڑے ہیں، ادھر وہ ہیں، اگر وہ قریب آتے ہیں تو مسلمان ان کی تواضع کرتے ہیں تیروں کے ساتھ اور پتھروں کے ساتھ، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب بھاگ کر آ نہیں سکتے کیونکہ نیچے خندق ہے، خندق کے اندر جانا پڑتا ہے۔ مسلمانوں نے ان کو روک لیا۔ وہی جو مشورہ تھا وہ واقعی کامیاب رہا۔ ایک دن 3 مشرکین نے خندق پار کر لی، 3 نے، ان میں ایک عمر بن عبد الود، ایک اکرمہ بن ابی جہل، اور ایک تیسرے کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا۔ یہ 3 جو تھے یہ پار آ گئے جناب۔ اب پار تو آئے، عمر بن عبد الود جو تھا وہ تلوار کا بڑا ماسٹر اور بڑا ماہر تھا، اور اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرا مقابلہ تو کر کوئی نہیں سکتا۔ اس نے کہا میرے ساتھ لڑنا ہے تو اکیلا لڑو، ہے کوئی مسلمانوں میں جو میرے ساتھ اکیلا لڑے؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔ آپ نے 2 مرتبہ روکا بھی، لیکن تیسری مرتبہ اجازت دے دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے کے لیے گئے۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا بیٹا تو چلا جا، بچوں کو مارنے کی میری عادت نہیں ہے، تکبر کے لہجے میں کہا نا، یعنی تو میرے بچوں جیسا ہے، بچوں کو مارنے کی میری عادت ہے، کسی پہلوان کو بھیج۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری عادت تو نہیں ہوگی، تجھ جیسے خبیث کو قتل کرنے کا مجھے بڑا شوق ہے، تو سامنے آ۔ جب اس نے حضرت علی نے ایسی 2 باتیں اور کہیں، اس کو غصہ آیا، وہ نیچے اترا، اس نے وار کیا، آپ نے ڈھال پر روکا اور اگلے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ عمر بن عبد الود جو بڑا ان تینوں میں ماسٹر تھا، جب اس کا یہ حال ہوا تو دونوں تو بھاگے۔ اکرمہ بن ابی جہل بھاگنے میں کامیاب رہ گیا، اور جو دوسرا تھا اس کو مسلمانوں نے مار ڈالا۔ تو یہ 2 آدمی قتل ہو گئے اور تیسرا بھاگ گیا، اور باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی خاص جنگ نہ ہوئی۔ وہ ادھر کھڑے رہے، مسلمان ادھر کھڑے رہے، آپس میں روکتے رہے، اور ایک لمحہ بھی غفلت کرنا مناسب نہ تھا، کیونکہ اگر مسلمان وہاں سے ہٹتے تو پھر تو آگے مدینہ تھا، اور مدینہ میں وہ انہوں نے گھس جانا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کا ایک قبیلہ جس کا نام تھا بنو قریظہ، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے رکوع میں پڑھنے والے ہیں، اس بدبخت نے غداری کی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، نہ کسی لڑنے والے کا ساتھ دیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے قبائل آ گئے ہیں اور مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم ہے، اب تو مسلمان ختم ہو جائیں گے، ان بدبختوں نے اس موقع پر معاہدہ توڑ دیا اور انہوں نے بھی حملہ کر دیا، اور یہ شامل ہو گئے حملہ کرنے والوں میں۔ بہرحال اس موقع پر چونکہ خندق کی جگہ کو چھوڑنا مناسب نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رہی صحابہ کرام کی، کیونکہ مجبوری کے عالم میں صلاۃ خوف کا شاید حکم بعد میں آیا۔ بہرحال حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، آپ نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم
وقبورہم نارا شغلونا عن صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، جن لوگوں نے ہماری عصر کی نماز ضائع کرائی ہے اللہ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اندازہ کریں طائف کے پتھر مارنے والوں کو کبھی بد دعا نہیں دی، اس کے علاوہ کتنے ظلم و ستم آپ پر ہوئی ہے، آپ نے بد دعا نہ دی، لیکن جنہوں نے نماز ضائع کروائی ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اور بد دعا بھی بہت سخت بد دعا دی کہ اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو اللہ آگ سے بھر دے۔ بہرحال یہ منظر ہوا۔ اب اسی دوران 25 یا 30 دن گزر گئے، کم و بیش مہینہ پورا گزر گیا، اور مہینہ پورا گزر گیا، وہ خندق پار نہ کر سکے، وہ ادھر ہی جناب اڑے رہے، مسلمان ادھر ڈٹے رہے، اور اس دوران پھر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیجی، تیز ہوا سے ان کے خیمے اکھڑے اور فرشتے بھی ساتھ آئے، فرشتوں نے تھپڑ تھپڑ بھی مارے ان کو، اور وہ ناکام ہو کر پھر واپس چلے گئے۔ رب کہتا ہے بھروسہ میری ذات پر رکھو جیسے میرے نبی کے صحابہ نے اور میرے نبی نے میرے اوپر بھروسہ رکھا، جیسے میں اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، میرے اوپر جو بھی یقین رکھے گا میں اس کو یوں ہی فتح عطا فرماؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان پر تند ہوا بھیجی، تیز ہوا بھیجی، وجنودا، اور وہ لشکر بھیجے، لم تروہا، جنہیں تم نے نہیں دیکھا، یہ فرشتوں کے لشکر ہیں۔ تو اس آیت میں 2 دفعہ جنودن آئے، پہلے جنودن سے مراد کافروں کے لشکر، اور دوسرے جنودن سے مراد فرشتوں کے لشکر جو اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، جب وہ تمہارے اوپر سے آئے، یعنی مدینہ کا وہ راستہ جو اوپر والی طرف سے آتا ہے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، نچلے راستے سے بھی آئے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی ہر طرف سے آ رہے تھے، نگاہیں پھر گئیں، کبھی ادھر جیسے خوف کے وقت ہوتا ہے، ادھر سے بھی آ رہے ہیں ادھر سے بھی آ رہے ہیں، اس دشمن کا مقابلہ کریں یا اس کا کریں، یا جو ادھر سے آ رہا ہے اس کا کریں۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب نگاہیں پھر گئیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل حلق کو آ پہنچے، کلیجے منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہ کون کرنے لگے؟ اس سے یا تو کمزور ایمان والے مراد ہیں، کیونکہ اگلے رکوع میں اصل جو پختہ ایمان والے تھے ان کا ذکر آ رہا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، پختہ ایمان والوں نے جب دیکھا تو کہا اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، بس فتح ہونے والی ہے۔ لیکن طرح طرح کے گمان، یا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے کمزور یا سخت ایمان والوں کی بات ہی نہیں ہے، حالات جب ایسے ہوں تو خیال دل میں کئی آتے ہیں، مثلا ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ سب کو شہادت مل جائے گی، کبھی خیال آتا ہے سب کو فتح ہو جائے گی، کبھی خیال آتا ہے وہ پکڑے جائیں گے، کبھی خیال آتا ہے ہم شہید ہو جائیں گے۔ یہ خیالات تو ایسے موقع پر آتے رہتے ہیں، تو خیال آنے کوئی جرم والی بات بھی نہیں۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کئی طرح کے خیالات تمہیں آ رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہ وہ وقت تھا جب ایمان والے آزمائے گئے، اور آزمائش بھی کوئی چھوٹی نہیں بلکہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِیدًا، جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے بڑی سختی کے ساتھ، تیز ہلا کر رکھ دیے گئے۔ لیکن پھر اس موقع پر منافقوں نے کیا کہا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، ان لوگوں نے کہا جو منافق تھے اور جن کے دلوں میں مرض تھا، ان بد نصیبوں نے کہا ما وعدنا اللہ
وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ دھوکے کا وعدہ کیا ہے. سب کو استغفر اللہ، نعوذ باللہ. انہوں نے کہا نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کا. اور آگے منافقین کی مزید حالت انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے.